سو کارڈ آئینی ترمیم جس کے خلاف ہم نے یہاں پروٹیسٹ کیا فار دی ٹائم بینگ تو ٹل گئی ہے، اور امید ہے کہ یہ 25 تاریخ تک ٹلی رہے گی۔ لیکن اگر انہوں نے کچھ بھی ایسی حرکت 17 کے بعد کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ یہ ماضی میں بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے، آئندہ بھی ناکام و نامراد ٹھہریں گے۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پرویز مشرف کے جانے کے بعد، اس کے ماشاء اللہ لگانے کے خاتمے کے بعد، جب سپریم کورٹ نے ایک چیز طے کر دی ہے کہ جناب اب مارشل لا جو لگائے گا، جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے گا، اس کو سزائے موت ہوگی۔ اب کر کیا رہے ہیں یہ؟ اب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی اور یہ ہمارے کٹ پتلی سیاستدان، بیوروکریسی تو غلام بن چکی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اب یہ ملی بھگت کر کے اب آئین کے اندر ترمیم کر رہے ہیں تاکہ آئین نے جو آپ کو حقوق دیے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یعنی جس کو اٹھا کے لے جائیں، آج بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کا، لیکن کل جب آپ کے آئین کے اندر دیے ہوئے حقوق ہی ختم ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟ یہ ظلم اور زیادتی قانون کی طرف سے جائز ہو جائے گی۔ یعنی آپ نیشنل سیکیورٹی کا نام لے دیں اور بندے کو اٹھا کے لے جائیں، اس کو غائب کر دیں، اس کی لاش پھینک دیں، آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکیں گے جو مسودہ آج تک آ چکا ہے۔ پھر سپریم کورٹ کو تقریباً ختم کر دیں، اس کو سیشن جج کا لیول کا دے دیں کہ کسی کی ضمانت لینی ہے، کسی کو جیل بھیجنا ہے، کسی کو رکھنا ہے، کسی کا سول سوٹ ہے، اس کا فیصلہ کر دیں۔ سپریم کورٹ کے پاس جو انصاف دینے کا اس وقت نظام ہے، ان سے وہ پاور چھین لی جائے، اور آئینی عدالت کے ذریعے اپنے من پسند جج کو، جس کو شہباز شریف چاہے گا اور آصف علی زرداری چاہے گا، وہ آپ کے ججز بن جائیں گے اور وہ فیصلے کریں گے کہ کس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے، آئین کے تحت کس کے حقوق ملنے ہیں، کس کو نہیں ملنے ہیں، اور پورا آرٹیکل 199 میں تبدیل ہو جائے گا، اور آئینی عدالت جو ہے وہ لفظ تو آئینی ہوگا لیکن ایکچولی وہ غیر آئینی عدالت ہوگی، اور سپریم کورٹ اس کے تابع ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ جس کا خمیازہ اگلی نسلیں بھگتیں گی۔ اس لیے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، پوری سیاسی جمہوری سوچ رکھنے والے سیاستدانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو قوم سے غداری کرے گا اس کا نام غداروں کی لسٹ میں نمبر 1 لکھا جائے گا۔ یہ انگریزوں کی غلامی اور اس وقت کالے انگریز کی غلامی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اس سے تو وہ گورے انگریز بہتر ہوں گے کہ جو کم سے کم، ہم نے تو نہیں دیکھا ان کا زمانہ، کم سے کم نا انصافی کرتے وقت 10 دفعہ سوچتے ہوں گے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ہی عوام پہ، اپنے ہی قوم پہ، اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کر کے اور ان کو غلام بنا کے خوشی محسوس کریں، یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج عوام کے، قوم کا اٹھنے کا اور سوچنے کا وقت ہے، اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ سٹینڈ کریں۔ آج مجھے پتا چلا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، کہ کل رات سے ہمارا سینئر وکیل عمران خان کا فوکل پرسن انتظار پنجوتا غائب ہے، مسنگ پرسن میں شامل ہو گیا ہے، مجھے ابھی بتایا گیا ہے۔ مجھے بتا دیں، اس نے کل توہین عدالت کی درخواست یہاں دائر کی تھی جو کہ آج صبح لگنی تھی، مجھے نہیں پتا لگ گئی ہوگی اور اس پہ کیا آرڈر پاس ہوا کہ جو عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک سینئر وکیل، فوکل پرسن عمران خان کا، اس کو کس نے اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی؟ کیونکہ جمہوریت کا جنازہ تو ہم نے یہاں الیکشن کمیشن میں پڑھ لیا 8 فروری کو، 9 فروری کو، 8 کو تو لوگوں نے ہمیں 180 سے زائد سیٹیں جتوا دی۔ تو کیا اب ہم بنیادی انسانی حقوق کا بھی جنازہ پڑھ لیں؟ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اور آج تو وہ پوزیشن ہے کہ ہمارے حقوق کم سے کم آئین کے اندر تو لکھے ہوئے ہیں،
لیکن اگر یہ ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یعنی وہ جو آئین کے تحت ہم حقوق کا اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی ہم کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور بڑی سوال جواب ہوئے کہ جناب اسلام آباد میں ہم آئے تو کیا کر لیا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنے کیا آئے تھے، اس کی 3-4 وجوہات ہیں جس کے لیے ہم آئے تھے۔ سب سے پہلی بات، جو جمہوریت کے مطابق حق کے حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے۔ جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا، جمہوریت کو ایک تماشا اور ڈرامہ بنا دیا گیا، کٹھ پتلیوں کو ایک جعلی کاغذ کے ذریعے اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکو کسی بلڈنگ پہ قبضہ کر لے تو کیا وہ مالک بن جاتا ہے؟ وہ ڈاکو ہی رہے گا، خواہ وہ مینڈیٹ چوری کے ذریعے، وہ ووٹ کے ڈاکہ کے ذریعے وہاں پہنچے یا کسی بھی ذریعے سے پہنچے۔ تو لہٰذا ایسے پارلیمنٹیرین جو ڈاکہ زنی کے ذریعے، مینڈیٹ چوری کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں، ان کا سٹیٹس ڈاکو کا تو ہے، ان کا سٹیٹس کسی صورت پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے اللیجٹیمیٹ اسمبلی سے آپ ایسی آئینی ترامیم نہیں کرا سکتے۔ نمبر 2، اس وقت مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اس فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا، تو نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے۔ جو انکمپلیٹ اسمبلی ہے اس سے آپ کیسے آئینی ترامیم کرا سکتے ہیں؟ نمبر 3، سینٹ کا الیکشن کے پی کا ابھی تک نہیں ہوا، لہٰذا ایک فیڈرل یونٹ جو کہ فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے وہ آپ کا انکمپلیٹ ہے۔ تو جب سینٹ انکمپلیٹ ہے تو آپ کیسے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کی بجائے آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند ڈالا ہے، لہذا اس کی بحالی کے لیے ہم آئے ہیں۔ نمبر 3، جو ہم آئے ہیں یہاں، ہم ان نظام انصاف کو درست کرنے اور اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا حملہ نظام انصاف پہ ہونے جا رہا ہے آئینی ترامیم کے ذریعے، اور اس کے لیے ہم نکلے ہیں اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ ورنہ کیا ہوگا، یہ آئینی ترامیم اگر پاس ہو جاتی ہیں تو آپ میں سے جس صحافی کو، جس سول سوسائٹی کے بندے کو، جس شخص کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اٹھا کے لے جائیں گی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کو خواہ ملٹری ٹرائل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس کو کال کوٹلی میں پھینک دیں گے۔ جب ان کا دل کرے گا چھوڑیں گے، جب دل کرے گا نہیں کرے گا تو ساری زندگی ان کو اس کال کوٹلی میں گزارنی پڑے گی، اور جس کو چاہیں گے ایگزیکیوٹ کر لیں، اس کو سزائے موت دے دیں۔ یہ وہ کرنے جا رہے ہیں یہ کٹھ پتلی لوگ، صرف اقتدار کی خاطر۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس سپریم کورٹ نے اتنی عزت دی، اتنی بڑی پوزیشن پہ بٹھایا، آج وہ سپریم کورٹ کو بے عزت اور بے توقیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج وہ سپریم کورٹ کی پاورز کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ایکچولی سپریم کورٹ کو ابالش کرنے کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں افسوس رہے گا ساری زندگی، اور یہ داغ ان کے ساتھ جائے گا۔ اقتدار ابھی ان کا 2 ہفتے کا رہ گیا ہے، اختیار ان کا بطور چیف جسٹس، اور اللہ کرے وہ چلے جائیں گھر، لیکن یہ جو انہوں نے ناانصافی پہ کے فیصلے کیے ہیں، یا ایون آج بھی ناانصافی کی بنیادیں قائم کر رہے ہیں، یہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گا۔